والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ مولانا۔ صحابہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم اذیت رسانیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو بغیر کسی خطا کے اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو بہتان اٹھاتے ہیں اور بڑا گناہ کماتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اذیت رسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی بزرگوں کو اذیت دی جاتی ہے، کبھی جوانوں کو دی جاتی ہے، کبھی بچوں کو دی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کو اذیت دی جاتی ہے، کبھی حج و عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں اذیت رسانیوں کا سامان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر شادی شدہ بیٹا اپنے والدین کے کمرے کے سامنے سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں پھلوں کا شاپر ہو یا کوئی تحفے تحائف لے کے وہ اپنی زوجہ کے کمرے میں چلا جائے، بچوں کو لے کے والدین کے سامنے بغیر ان سے پوچھے کہیں باہر کھانے کے لیے چلا جائے، تو ان کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ ہم نے اب یہ سوچنا بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح جوان شخص سے پوچھنا تیری نوکری ابھی تک کیوں نہیں لگی، ابھی تک تو نے شادی کیوں نہیں کی، کیا وجہ بن گئی، بات بات پہ اس کو تانے دینا اس کی اذیت رسانی کا سامان کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اس کے ساتھ برا رویہ روا رکھنا، ہر وقت اس کو مارنا پیٹنا، گال گلوچ کرنا، یہ اس کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے۔ اس کا کانفیڈنس لیول بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا بچپنا آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے رشتے ناتے ایسے ہیں جن کے لیے ہم دیدہ دانستہ یا خواستہ نخواستہ اذیت رسانی کا سامان کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہم اسی موضوع پر کر رہے ہیں کہ دین اسلام ہمیں اس بابت کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے، بزرگوں کا ادب تو ہر دور میں ضروری رہا ہے، ہر وقت بزرگوں کا ادب ہے، ہر لمحے ان کا ادب کرنا ضروری ہے، اور انسان کے لیے یہ برکت کا باعث ہے کہ بزرگ اس کے درمیان موجود ہوں۔ حضور نے فرمایا نا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تجربے کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے وہ مبارک ہوتے۔ ایک خاتون تھی، اس نے دال بنانا شروع کی تو اپنی ساس سے کہتی ہے اماں اس میں گھی کتنے چمچ ڈالوں؟ اس نے کہا پتر 2 چمچ گھی ڈال دے۔ پھر کہتی ہے اماں نمک کتنا ڈالوں؟ کہتی ہے چٹکی بھر نمک ڈال دے۔ شوہر پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تو اتنی پھوڑ ہے، تجھے دال بنانا نہیں آتی، تو بات بات پہ اماں سے کہہ رہی ہے کہ گھی کتنا ڈالوں، نمک کتنا ڈالوں، پیاز کتنا ڈالوں۔ کہنے لگی اے میرے سرتاج، یہ دال بنانا، یہ روٹی بنانا میں نے اس وقت سیکھ لیا تھا جب میری عمر 11 برس تھی۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہاری اماں سے اس لیے بار بار پوچھ رہی ہوں کہ اسے اپنی اہمیت کا احساس رہے کہ گھر میں میری وقت ہے، گھر میں میری اہمیت اور حیثیت ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں معطل سمجھنا نہ شروع کر دے، اس لیے بار بار میں اس سے پوچھ رہی ہوں۔ ہمارے جد امجد حضور فقیہ اثر خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سناتے ہیں، واقعہ سنایا، کہتے ہیں جامع رضویہ پڑھا کرتا تھا
تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسی شخص کو بلایا کہ بور کرنا ہے، پانی نکالنا ہے۔ وہ بور کر رہا تھا تو مجھے آواز دی، کہا مفتی صاحب میں حاضر ہوا۔ جی حضرت۔ مفتی صاحب آپ بھی ذرا بور کیجئے، اب مجھے تو بور کرنا نہ آئے۔ تو مشکل سے ایک بوکی نکالی، اس میں سے بھی مٹی صحیح نہ نکلی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے، فرمانے لگے مفتی صاحب آپ کا یہ کام تو نہیں ہے، آپ کا ہاتھ اس لیے لگوایا ہے کہ پانی نیچے سے میٹھا نکل آئے گا۔ دیکھیے بڑوں کا طریقہ رہا ہے، بزرگوں کو ہر وقت شامل کرنا۔ ابا جی آپ آئیں گے تو ہم کھانا شروع کریں گے، آپ آئیں گے تو ہم بچے کا رشتہ لے کے جائیں گے، اماں جی جب تک آپ نہیں بیٹھیں گی یہ کام نہیں چلے گا۔ اور اگر ایسا رویہ روا نہ رکھا جائے تو ان کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اذیت صرف زبان سے نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے آپ کو پتا چلے جی فلاں بندہ آپ کے بارے یہ باتیں کرتا ہے، آپ کو اذیت ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ بغیر کسی وجہ کے میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جو مومن مرد اور عورتوں کو بغیر وجہ کے اذیت دیتے ہیں، کوئی قصور نہیں ہے، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ بہتان باندھتے اور بڑا گناہ اپنے سر پہ لینے والے۔ اور مثالیں دیکھیے کہ لوگ حج پہ جاتے، لوگ عمرہ شریف کے لیے جاتے اور وہاں اذیت رسانیوں کا سامان کرتے۔ وہ کس طرح؟ دکم پیل ہو رہی ہے، طواف کعبہ ہے، روزہ رسول ہے۔ امام شافعی صاحب کے نزدیک اگر کسی شخص نے وضو کیا ہو اور اس کا ہاتھ اپنی بیوی کو بھی لگ جائے نا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں شافعی بھی سارے حنفی بن جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے لوگ اس طرح خیال نہیں کرتے۔ کوشش ہوتی ہے قریب کعبہ شریف کے طواف کریں، حالانکہ دور ذرا سہولت سے ہو جاتا ہے، تو قریب کریں گے، دکم پیل ہوگی، خصوصاً حجر اسود کو چومنے کا موقع آئے گا تو خواتین بھی بیچ میں ہیں، مرد بھی بیچ میں، تم آئے کہاں پہ ہو یا کیا کام کر رہے ہو؟ جتنی عظیم بارگاہ ہوتی ہے وہاں کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اگر جوتا چرایا جائے، اس مسجد سے کوئی جوتا چرائے تو چور ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن اگر کوئی مسجد حرام میں جا کے چرائے تو بڑا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ عظیم بارگاہ میں آ کے تو نے یہ کام کیا۔ یہ گزشتہ دنوں سعودی گورنمنٹ نے ایک تصویر بھی شائع کی، لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے طواف الٹا ہوتا ہے، طواف بائیں طرف ہوتا ہے، دائیں طرف نہیں ہوتا، اس لیے کہ کائنات الٹی گھومتی ہے، اصل میں وہی سیدھی ہوتی ہے، ہم اس کو الٹا کہتے ہیں۔ تو طواف کرتے وقت جتنے لوگ بھی تھے سب نے موبائل ہوا میں بلند کیے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، گھر والوں کو شامل کر رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، یہاں آ کے بھی میں ہی میں ہے، تو نہیں ہے۔ مولا کو وہاں بھی بلائے بیٹھے، ہم نے خود دیکھا ہے لوگ روزہ رسول کے سامنے جاتے، سنہری جالیوں کے پاس سے گزرتے وقت ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سیلفیاں لے رہے ہوتے، کوئی خبر نہیں ہے یہ کون سی بارگاہ۔ حالانکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں صحابہ اگر بیٹھتے تھے تو سر حرکت نہیں کرتے تھے، حدیث مبارکہ ہے پرندے بھی سروں پہ بیٹھتے تو پرندے اڑتے نہ تھے، اس طرح محتاط حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور جنید اور بایزید بڑے بڑے صوفیاء، جنید و بایزید نفس گم کر دمی آیت، جنید و بایزیدی جا، جناب جنید اور بایزید یہاں پہ آتے تھے تو سانس بھی آہستہ لیتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کی جا ہے، ہر چیز گوارا ہے، مولا کو بے ادبی گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ احباب جب روزہ رسول کی طرف، سنہری جالیوں کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو وہاں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، حاجی شرک یا اللہ حاجی شرک، اس طرف منہ کر کے دعا کرو، کس طرف؟ کعبے کی طرف۔ اب اگر آپ نے سنہری جالیوں کی طرف اپنا چہرہ کیا ہے تو کچھ تو کعبے کی طرف ہوگی، اور وہیں پہ اگر آپ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا تو کچھ سرکار کو ہوگی۔ کسی نے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، ہم روزہ رسول پہ آئے
تو کیا سنہری جالیوں کی طرف منہ کر کے دعا کریں یا کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کریں؟ کعبے کی طرف منہ کریں گے تو حضور کو پشت ہوگی۔ امام مالک تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں مر جانا مگر مصطفیٰ کی طرف کبھی پشت نہ کرنا، اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی چہرہ کرو گے تمہیں مولا کی ذات وہی نظر آئے گی۔ ہم کعبے کو اس لیے سجدہ نہیں کرتے یہاں خدا رہتا، خدا تو ہر وقت ہر جگہ، کعبہ ہمارے لیے جسٹ ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے، ہم اس سمت کو سجدہ کرتے، مگر حقیقت میں سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ اس طرف منہ کرو اس طرف خدا ہے، خدا تو ہر وقت ہر جگہ ہے۔ تو لوگوں نے سیلفیاں شروع کر دی، روزہ رسول پہ کھڑے ہیں تو سیلفیاں ہیں، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ بھی سلام کر لو، تجھ بھی سلام کر لو۔ جب اللہ انہیں بلائے گا، مصطفیٰ بلائیں گے تو وہ خود ہی سلام کر لے، تم ان کے لیے وہاں دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ مظہری ہے، اس نے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا، دوست یہ اہتمام عکس کشی، عکس کشی کہتے ہیں تصویر بنانا، دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے۔ تو ابھی تک خود میں ہی موجود ہے، تجھے اپنے سوا وہاں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنی تصویریں بنائی جا رہا ہے۔ دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، یثرب حال سے نہ ہو غمگی مظہری تیرا کل مدینہ ہے۔ ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ۔ لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، دھکے دیتے، حجر اسود کو چومنے کی باری آئے تو دھکے دے کے آگے آتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں 4 دفعہ چوم کے آئے، تم نے لوگوں کا حق مارا۔ میرے بڑے بھائی مفتی صالح جمیل صاحب وہ کہتے ہیں بڑی خواہش تھی کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دوں، کئی دفعہ گیا ہوں، موقع نہیں مل سکا، ایک دفعہ رش کم تھا تو میں بھی لائن میں لگ گیا، کافی دیر گزر گئی، جہاں کھڑا تھا وہیں پہ کھڑا، لوگ آگے سے آ رہے، دھکے دے رہے، 2-4 آدمی آگے کھڑے تھے، ان کے بعد ایک شخص نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا مفتی صاحب تسی ہلے بھی تھے، میں تو 4تھی دفعہ چومن لگا۔ میں کہا تیری وجہ تو میری باری نہیں آ رہی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کار ثواب ہے بار بار بوسہ دینا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم اذیتیں دے رہے، یہ نہیں دیکھ رہے تم لوگوں کا حق مار رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی نل کھول کے بیٹھا ہے، وضو پہ وضو کیے جا رہا ہے، ایک دفعہ وضو کیا پھر کر لیا، 10 دفعہ وضو کیا، کیوں وضو بار بار کر رہے؟ وہ کہتا ہے میں نے مولانا صاحب سے سنا کہ جس کا وضو ہو اس نے پھر وضو کیا تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تو نے پوری بات نہیں سنی کہ پانی کا ضیاع یہ گناہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم نہر سمندر کے کنارے بھی ہو، دریا کے کنارے بھی ہو، وہاں بھی پانی ضائع نہ کرو۔ حالانکہ وہاں پانی کیا ضائع ہونا، کہ پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا۔ تو اپنے طور پہ ہم ثواب کما رہے ہیں مگر الٹا گناہ کما کے جا رہے ہیں۔ تو وہاں جا کے بھی اذیت رسانیاں، مسجد میں آنا تو بھی اذیت رسانیاں۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ اکیلے ہم نہیں آتے، اور بھی لوگ آتے، جمائی لی جاتی ہے، کچھ نمازی حضرات منہ کھولتے اور بڑا سا منہ کھول لیا، آواز بھی نکالی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جمائی لیتا ہے تو شیطان اندر گھس جاتا ہے، یعنی منہ بند نہیں کیا، کپڑا نہ رکھا، ہاتھ نہ رکھا۔ اب جمائی ایک فطرتی عمل ہے، اس کو بندہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں سکتا، لیکن آواز تو روکی جا سکتی ہے۔ کرنا یہ کوئی لازمی ہے، یہ کوئی ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہیں کچھ لوگ، اتنا کھا کے آتے ہیں، اتنا کھا کے آتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں تو ساتھ والا کہتا ہے ابھی مجھے قے آئے گی بھی۔ اتنی گندی اسمیل آتی ہے ڈکار کی وجہ سے۔ ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا، اس نے ڈکار لی، سرکار کے چہرے پہ جلال کے اثر آ گئے۔ فرمایا اپنی ڈکاروں کو ہم سے دور رکھا کرو۔ اور پھر مسجد میں آنا، سرکار نے ارشاد فرمایا پیاز کھا کے مسجد نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ یہ پہلے دور کی بات ہے جب کہ اصل پیاز ملتے تھے، اب تو سب ہائیبریڈ آ گئے،
وہ بدبو نہ رہی، لیکن حکم تو باقی رہا۔ اب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہو، جرابیں پہن کے آنا جس سے بدبو پیدا ہو رہی ہو، سردیاں ہیں بار بار وضو نہیں ہوتا، فجر کے وقت وضو کیا، گیلے پاؤں میں جرابیں چڑھا لی، وہی پہن کے مسجد آ گئے، ظہر عصر مغرب عشاء شام تک وہی وضو چلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ مسجد کو بھی اذیت ہوئی، نمازیوں کو بھی اذیت ہوئی، اور قرآن نے کیا کہا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو بغیر وجہ کے مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ تو کھلا بہتان باندھنے والے، یہ تو گناہ اپنے سر پہ لینے والے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، بات کریں گے تو بھی کاٹ کھائیں گے، دیکھیں گے تو جیسے ابھی گارے نکالیں گے، کوئی مہمان ملنے کے لیے آ جائے تو تیوریاں چڑھا لیں گے، تیری ضرورت کیسے ہوئی بھی مجھ سے ملاقات کرنے کی، اس کو فون کر دیا جائے تو آگے سے جلا بنا بیٹھا ہوا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے کہا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے یہاں پہ نوافل بہت پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہے، بڑی بد اخلاق عورت ہے، اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، بڑی عجیب باتیں کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ دوزخ میں جائے گی، باوجود کے نوافل کی کثرت کرتی مگر چونکہ زبان کی بری ہے۔ پھر عرض کیا گیا رسول اللہ ایک اور عورت ہے نوافل زیادہ نہیں پڑھتی، دینے کو زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی پنیر کا ٹکڑا دے دیتی ہے، اس کے بارے کیا ہوگا؟ میں فرمایا ہی فی الجنہ، اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اس لیے کہ اخلاق کی اچھی۔ ساتھ کہا گیا رسول اللہ نوافل تو نہیں زیادہ پڑھتی مگر زبان کی اچھی، اخلاق کی اچھی۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح ہم اپنے فوت شدگان کے بارے برے الفاظ استعمال کر کے، برائی کے ساتھ ان کو یاد کر کے ان کو اذیتیں دیتے۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، لوگ اپنے ہیروز کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے۔ آج تو دور ایسا آ گیا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کے بارے لوگوں نے کلام شروع کر دیا، ان کی ذات پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آنے پہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے بارے میرے مصطفیٰ نے کہا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جن کے بارے حضور نے کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا، وہ فاطمہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لوگ ان کے بارے باتیں کرتے ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہو؟ عام مسلمان کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، تو مصطفیٰ کو اذیت دینا؟ کوئی ہمارے بچوں کو برا کہہ دے، ہماری بیٹیوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر دے، ہم وہ نہیں سن سکتے، تو مصطفیٰ کے بچوں کے بارے میں بات کہے، اور خصوصاً سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کلام کہے۔ اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ ان کا ذکر سنا ہے تو خیر کے ساتھ ہی سنا ہے، کبھی برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہیں سنا۔ اور باقی رہ گئی کتابوں کی باتیں تو وہ کتابوں کے لیے رہنے دو، اب ان کو بشت ستم بنانا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، سرکار کو اذیت دے گا کہ نہیں دے گا؟ حضور کو تو اذیت دے گا۔ تو اپنے فوت شدگان کے بارے برا بھلا کہنا، کچھ لوگ ایسا دریدہ دہن ہو گئے کہ مسلمہ ہستیوں کو، مسلمہ نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی کے بارے برے کلمات کہنا شروع کر دیے، دیکھیں جی انہوں نے ابو یزید نام رکھا ہوا۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی نے زبان کھولی تو کہا جی یہ باب دشائی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم کن کے بارے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ 4 لفظ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بد اخلاق بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گستاخ بن جاؤ، وہاں ہر چیز گوارا ہے، گستاخی گوارا نہیں ہوتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہونے دے گا۔ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور وہاں گئے، مولا اتنی نیکیاں، فرمایا سب اکارت گیا، تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔
اسی طرح لوگ اذیت دیتے ہیں. کس طرح بعض لوگوں کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو لائنوں میں لگا کے صدقہ و خیرات کا مال تقسیم کرتے. کچھ لوگ لائنوں میں لگا کے انہیں کپڑے گرمیوں سردیوں کے دے رہے ہوتے. کچھ لوگوں نے چوکو چوراہوں پر دیگیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ غریبوں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، پھر اس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اذیتیں کیوں دے رہے ہو؟ لوگوں کی اذیت کا سامان کیوں کر رہے ہو؟ خاموشی سے نہیں ہو سکتا یہ کام. یہاں تو فرمایا گیا ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو. جبکہ کچھ لوگ مزاج کے ایسے ہوتے ہیں 10 روپے دیں گے تو 10 دفعہ اعلان بھی کروائیں کہ جی اعلان کیا جائے ہم نے اتنا دیا. تم نے کس کے لیے دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا. کہا جی وہ کیسے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تھا مکہ مکرمہ میں، بال کٹوانے تھے، پیسے نہیں تھے. ایک حجام کے پاس گیا، اس کی کرسی پہ ایک خواجہ بیٹھا تھا، شیخ بیٹھا تھا، امیر شخص تھا، اس کے بال کاٹ رہا تھا. میں دکان میں داخل ہوا، میں نے کہا اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو. کہا جب اس نے اتنی بات سنی نا تو آنکھیں برسنے لگی. حجام نے رونا شروع کر دیا. وہ جو رئیس بیٹھا تھا اس سے کہا ذرا آپ پیچھے آ کے بیٹھیے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ شخص آیا ہے جس نے اللہ کے لیے مجھ سے بال کاٹنے کا کہا. امیر آدمی تھا، اس کو غصہ بھی آیا ہوگا، مگر حجام نے پرواہ نہ کی. اس نے مجھے کرسی پہ بٹھایا، روتا رہا، بڑے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ میرے بال کاٹے، احترام سے رخصت کر دیا. میں نے نیت یہ کی جب کشائش آئے گی نا اللہ مجھے کچھ پیسے دے گا سب سے پہلے حجام کو دوں گا. چند مہینے گزرے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، پیسے آئے. میں تھیلی لے کے حجام کے پاس گیا. میں نے کہا یار اس دن نہ تو نے بڑی میری عزت کی، احترام کیا، یہ پیسے آ گئے مجھے واپس کر رہا ہوں. اس نے سنا کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جنید ہے. عمر کتنی ہے؟ کہا 60-70 سال ہوگی. کہا 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تجھے ابھی بھی اخلاص کا مطلب سمجھ نہیں آیا؟ تو نے مجھ سے کہا تھا اللہ کے لیے بال کاٹ، تو اللہ کے لیے بال کاٹے تھے، پیسوں کے لیے بال نہیں کاٹے تھے. اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا، تجھ سے نہیں لوں گا. کوئی کام زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے انسان اگر سیکھنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے واقعات، اور ایسے لوگ جنہیں ہم بڑا نہیں سمجھتے وہی ہمیں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے اسباق سنا جاتے. ایک ریڑھی باغ تھا، ریڑھی پہ پھل وغیرہ بیچتا تھا. اس کے پاس ایک صاحب آئے پھل لینے کے لیے، تو ریڑھی والا کہتا ہے جی اللہ نے بڑا ہی کرم کیتا، میں ان کی حاجتیں جا رہا ہوں. کتنے جا رہے ہیں؟ بولیے حج پہ جا رہا ہوں. تو وہ جو گاڑی پہ شخص آیا پھل لینے کے لیے کہنے لگا ریڑھی تو لانا ہے تے حج تے چل رہا ہے، وہ کس طرح؟ کہنے لگا حاجی صاحب ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا. اس نے بلایا ہے تو جا رہے، اس نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں تو کسی شے کی کمی نہیں. دوستو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ کریں. آخری حدیث پاک مسند امام محمد بن حنبل میرے ہاتھ میں ہے. حضرت امام محمد بن حنبل حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث لے کے آئے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 12683 کہ حضرت انس کہتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اس کے فوت شدگان اس نیک کام کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے والدین دنیا سے گئے، اس کے بھائی گئے، اس کے رشتہ دار گئے، وہاں وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے. مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے، ہم جسے چھوڑ کے آئے تھے گناہ نہیں کر رہا، تیری بارگاہ میں سجدے کر رہا، تیری مخلوق کے لیے آسانیاں فراہم کر رہا. اور جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کے عرض کرتے ہیں مولا اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ توبہ نہ کر لے. بولا جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ہدایت پہ دنیا سے رخصت ہو کے آئے، ہدایت پہ ہی ہمارا خاتمہ ہوا، مولا یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، مولا اس وقت تک ان کی روح قبض نہ کرنا جب تک ان کا دل اللہ کی طرف مائل نہ ہوگا، جب تک مولا تیری رضا کی طرف
یہ مائل نہ ہو جائے، اس وقت تک موت نہ دینا۔ دوستو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں ہی اس کی خبر ہے، اللہ بھی جانتا ہے، ہمارے فوت شدگان کو بھی خبر ہوتی ہے یہ لوگ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اخلاق درست فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اذیت رسانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔